حضرات اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ حساس موضوع یہ ہے کہ کیا بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے یا نہیں، یعنی بیماری متعدی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ بلا وجہ اس مسئلے میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور بعض لوگوں نے یہاں تک اس کو طول دیا کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتی ہے، یا ایک جانور سے کسی انسان کو منتقل ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے جانوروں ہی کے درمیان آپس میں اگر بیماری پھیل سکتی ہے ایک دوسرے سے، تو یہ جو ہے عقیدے کا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ شاید ہو سکتا ہے ان کے ہاں اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسا کچھ معاملے میں صحیح نظریے کو سمجھنا ہم تمام لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اہل حق علماء اکرام کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی وہ لوگ کسی موضوع پر فیصلہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس موضوع کے متعلق تمام آیتوں کو اور تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اہل حق کا یہ شیوا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اہل حق کا یہ شیوا نہیں رہا ہے، ان کا یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے کہ اپنے مطلب کی کوئی ایک حدیث اٹھا لیا جہاں سے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، یا ان کے مسائل جو ہے ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث اس کی تفسیر کر رہی ہے اور اس کی تشریح کر رہی ہے، ان تمام چیزوں سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اہل باطل کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی آیات یا اپنے مطلب کی احادیث کو بروئے کار لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، حالانکہ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ متعدی کا معنی سمجھیے۔ متعدی کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، ایک جسم سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہونا، یا یہ کہ کوئی بھی چیز، بیماری ہی نہیں اور بھی بہت ساری چیز ایسی ہے جو متعدی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر متعدی بیماری کا انکار کیا ہے، اور بعض جگہ پر متعدی بیماری کا اقرار بھی کیا ہے، اور اس سے بہت سخت احتیاط رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو اب جب احادیث کے اندر تعارض ہوتا ہے، احادیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور دونوں احادیث صحیح ہوتی ہے، تو اس صورت میں محدثین کے اور اصولیین کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ رول اور ریگولیشن ہیں، اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ہم ساری احادیث پر نظر کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک حدیث کو لے لیں گے اور اس کے بعد ساری حدیث کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ساری حدیثوں پر نظر کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ لا یوردن ممرض علی مسح، کہ ہرگز ہرگز مریض کو صحت مند کے بیچ میں نہ لے کر کے جائے۔ یہ حدیث کا جو پس منظر ہے وہ اونٹ کے متعلق ہے، لیکن یہ عام ہے، یعنی ہر ایک کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو مریض ہے اس کو جو ہے صحت مند لوگ کے بیچ میں نہ لے کر کے جائے۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے جو مریض ایسے مرض میں مبتلا ہو جو پھیلنے والا ہو، جو ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مرض کوئی لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ اس کی تصدیق اطباء کریں گے، اس کی تصدیق وضاحت ڈاکٹرز کریں گے، ان کی باتوں پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو آپ واضح طور پر اس حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض جانور کو صحت مند جانور کے پاس لے جانے سے منع کیا۔ خاص طور سے یہاں جو مریض جانور ہے وہ خارش زدہ جو ہوتا ہے، جس کے اندر خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، اور وہ عام اونٹوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو بھی کھجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ کیا یہ مانا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ صحیح نہیں تھا؟ کچھ لوگ کہیں گے احتیاط، کس چیز کا احتیاط؟
کیا دل کی بیماری کے لوگوں کے بیچ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے بیچ میں مت جاؤ؟ کینسر کی بیماری کے لوگوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں کو کینسر ہو ان کے پیچھے مت جاؤ؟ اسی طریقے سے شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، کیا ان سے یہ بات کہی جاتی ہے یا ان لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں منقول ہیں کہ ان کے قریب مت جاؤ، ان کے بیچ میں مت جاؤ؟ کیوں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ سب چیزیں پھیلنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون، وبا جسے آپ پلیگ کہتے ہیں، اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، جب تم سنو کہ کسی زمین پر یہ پھیلا ہوا ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین پر پھیلا ہوا ہو اور تم اسی زمین میں ہو، اسی علاقے میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو اس میں سے ہرگز مت بھاگو، وہاں سے مت نکلو۔ اب اگر آپ دیکھیے تو بہت صاف طور پہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر طاعون وبا پھیلی ہے وہاں پر جانے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ کیوں نہیں دل کے مریض جہاں پر بہت زیادہ ہوں وہاں جانے سے منع کیا؟ کیوں نہیں کینسر کے مریض جہاں پر بہت زیادہ ہوں وہاں جانے سے منع کیا؟ کیوں نہیں منع کیا؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس علاقے میں ہو تو مت نکلو۔ ممکن ہے کہ تمہیں وہ بیماری پکڑ چکی ہو، ابھی تم بظاہر صحت مند نظر آ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ بیماری تمہیں پکڑ چکی ہو۔ تم جب دوسرے صحیح علاقے میں جاؤ گے تو وہاں پر جانے کے بعد کیسے حالات بنیں گے وہ آپ آج 2020 میں جو طاعون پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی شکل میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکلا کہاں سے اور پوری دنیا میں کہاں تک پھیلا۔ اس کو لوگ بکواس سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ناٹک ہے۔ ارے جن لوگوں نے تباہی دیکھی اپنی آنکھوں سے، نہ ذرا جا کر کے ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی وبا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر، ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کیا جانے کہ دنیا اس وقت کس چیز سے دوچار ہے؟ ہمیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے دوچار ہیں، جو لوگ اس کی زد میں آئے ہیں، اور جس ملک نے اس کی شکل میں یعنی کرونا وائرس کی شکل میں اپنے پورے ملک میں تباہی دیکھی ہے، ہزاروں ہزار لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح سے علم ہے۔ آپ بیٹھے رہیے گھر کے اندر، ہم بیٹھے رہیں گھر کے اندر، اور یہاں پر ٹک ٹاک پہ مجرا بازی کرتے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں کہ دنیا جو ہے ڈر گئی ہے، علماء کرام ڈر گئے ہیں، علماء حق ڈر گئے ہیں، مساجد کو بند کر دیا۔ ان علماء کرام کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنے عقیدے کو بھی بیچ چکے ہیں۔ یہ آپ بولتے رہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے اور آنے سے منع کیا۔ ارے میں سوال کرتا ہوں ایسے بیوقوفوں سے، کیسی حکمت؟ حکمت بغیر سر پیر کے کوئی حکمت ہوتی ہے؟ جب وہ چیز پھیلنے والی ہے تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ مت نکلو یا وہاں مت جاؤ۔ جب پھیلنے والی چیز نہ ہوتی، ایک دوسرے میں سرایت کرنے والی چیز نہ ہوتی، تو کون سی حکمت؟ کس چیز کی حکمت؟ جب پھیلتا ہی نہیں ہے تو حکمت کس بات کی؟ ہم لوگ دم کرتے ہیں، یہ دم کیا ہے؟ پھونک ہی تو ہے۔ چند آیتیں پڑھتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے جو متعدی ہے۔ متعدی بیماری، میں نے شروع میں ہی کہا، متعدی صرف بیماری ہی نہیں ہوتی، اچھی چیز ہے یہ متعدی ہو سکتی ہیں، جیسے دم ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بھی دیگر ادعیہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، الحمدللہ شفا یابی حاصل ہوتی ہے مریض کو۔ یہ بھی تو متعدی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مسح نہیں کرتے تھے مریضوں پر، اور مسح کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ رب العالمین کا حکم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مسح کرنا، یعنی ایک کا دوسرے میں برکت جانا۔ اسی طریقے سے جب اونٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیسے بیماری نہیں پھیلتی، جبکہ ہم لوگ خراش زدہ اونٹ میں جب صحیح اونٹ کو لے کر کے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اعد الاول، کس نے پہلے کو خارش پہنچائی، کس نے پہلے کو جو ہے کھجلی پہنچائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس کو کھجلی اس کی وجہ سے ہوئی، اس بات کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم کیسی بکواس کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ صحیح کیا، یہی اصل مسئلہ ہے اور یہی اصل مفہوم ہے حدیث کا، لا عدوہ، کہ کوئی بھی چیز متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہی اس کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے عقیدے کو صحیح کرانا چاہتے تھے،
کہ اے لوگوں، بیماری بذات خود کسی کے اندر داخل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماری داخل ہوتی ہے۔ وہ بیماریاں، جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس حکم پر چلنا پڑے گا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک الاسد، جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو ویسے جو ہے کوڑھ والے مرض سے بھاگو۔ اگر کوئی کوڑھی ہے تو اس سے ایسے بھاگو۔ کیوں کہا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں کہا؟ ان تمام چیزوں کے علاوہ دنیا بھر کے ڈاکٹر، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ اسلامی ممالک کے رہنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سرجن ہوں، چاہے غیر اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، پورے ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس کچھ ایک دو لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جن کے اندر سچ پیدا ہوتا ہے اور سچ منہ سے نکلتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر سب بیوقوف، سب پاگل، سب دیوانے۔ جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا، جیسے طبی مسئلہ ہے اس میں کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے تو بڑے بڑے علماء اکرام کیا کہتے ہیں، اس معاملے میں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے فتوے پر منحصر ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ مثلا کسی کا ایبارشن کا مسئلہ ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں پہلے بتاؤ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، تب اس کے بعد ہم اس معاملے میں سوچیں گے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق، جو صحیح ڈاکٹر ہیں، یہاں تو کروڑوں ڈاکٹر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جب صحیح ڈاکٹر کسی تحقیق پر اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے، پتہ چلا وہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ کیا عقیدہ خراب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ نہیں، یہ چیز ہے، متعدی ہے، لیکن عقیدہ ہمارا اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ زمانے جاہلیت کے جو عقیدے تھے کہ بیماری خود سے ایک خدا ہوتی تھی ان کے ہاں، بیماری خود سے ایک جو ہے ڈرنے کی چیز ہوتی تھی ان کے ہاں، بیماری کو وہ لوگ مختار کل سمجھتے تھے۔ جیسے ان کے ہاں کئی بت تھے، ویسے ہی بیماری کو بھی وہ لوگ بہت بڑی شخصیت سمجھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ ان عقائد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ ابھی میں خطبہ سن رہا تھا مسجد نبوی کا، شیخ حذیفی حفظہ اللہ بیان دے رہے تھے، ان کا خطبہ چل رہا تھا، یہی بات انہوں نے کہی، تمام احادیث پیش کی، اور انہوں نے جو ہے تو یہی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا عدوا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو بیماری کو بذات خود اس لائق سمجھا جاتا تھا کہ یہ جا کر کے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بیماری دوسرے کو بیماری لگا سکتی ہے، اس عقیدے کو ختم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز لوگوں کو بتانا نہیں چاہا کہ بیماری پھیلتی ہی نہیں ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اسی طریقے سے لا عدوا کیوں کہا گیا؟ اس لیے بھی کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہا تاکہ لوگ ہر بیماری کو متعدی نہ سمجھنے لگے۔ مطلب ہر بیماری کو آپ متعدی مت سمجھیے۔ بخار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بخار ہو وہاں پر مت جاؤ، نہیں۔ گھر میں 10 لوگ کو بخار ہو گیا تو کیا اس گھر میں آدمی نہیں جا سکتا ہے؟ تو مقصد یہ تھا، لا عدوا کا مقصد یہ تھا کہ ہر بیماری کو آپ متعدی مت سمجھیے، بلکہ زمانے جاہلیت کے عقیدے کی نفی کرانا مقصود تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ بیماری کو متعدی ماننا اسلام کے خلاف تھا، اور جن بیماریوں کا متعدی ہونا ثابت ہو جائے وہ متعدی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو لوگ غلط مفہوم احادیث کا لوگوں تک بیان کر رہے ہیں، تحقیق کرنے پر پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ سند یافتہ عالم نہیں ہیں، کہیں سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والے، دین میں گٹ بازی کرنے والے لوگوں کی طرح وہ رویہ اختیار کر چکے ہیں، اور اسی پر وہ گامزن ہیں، آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں تاکہ امت کے اندر انتشار پھیلے، اختلاف پیدا ہو،
صرف اٹول ہو، امت کے اتنے بڑے بڑے فتنے سے دو چار ہے، آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں، ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ لوگ دن بدن آنے والے فتنوں کا مقابلہ کریں، غیر مسلمین کی جانب سے اور دشمنان اسلام کی جانب سے جو دن بدن فتنے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس پر یہ کچھ نہیں کرتے۔ اچھا خاصا دین چل رہا ہے، اچھا خاصا لوگ جو ہے دین پر عمل کر رہے ہیں، اچھی خاصی مسجد ہے، اچھے خاصے علماء اکرام ہیں، سارا اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ غیر سند یافتہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انتشار اور اختلاف پھیلانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں پر لگام لگانا نہایت ضروری ہے۔ اور بڑے علماء اکرام کو چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں اور امت کو فتنہ فساد سے بچائیں۔ ان لوگوں کا جو نظریہ ہے، جو ان لوگوں کی فکر ہے، وہ بالکل خوارج کے فکر سے ملتی جلتی ہے، اور یہ عوام کو کاٹ کر کے اسی فکر کی جانب لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اس قدر تشدد پایا جاتا ہے ان کے ہاں، اس قدر تشدد پایا جاتا ہے کہ وہ تشدد اسلام کے اندر عبادت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، بلکہ فتنہ فساد اور اختلاف کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ بغور دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ تقوی سے کہیں دور فتنہ فساد برپا کرنا اور نئے نئے مسائل کو لا کر کے اس کو سجا کر کے اور اس کو جو ہے تو مزین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احادیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور محدثین اور علماء حق کے راستے پر ہم تمام لوگوں کو چلا ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے، جیسا تو نے کہا کہ جو لوگ مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے ہٹ جاتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کے ہٹ گئے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کے، یعنی مومنین کا جو اجماعی فیصلے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کے دوسرے راستے کی طرف چلے گئے، نولی ما تولی، ہم انہیں انہی کے راستے کی طرف پھیر دیں گے، جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اور دین کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ فساد سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔